تو ادھر خیر کی طاقت چل رہی ہے، خیر کا کام جا رہا ہے، بس دعا کرو اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ جوڑے۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو، دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، دعا پر یہ واقعہ یاد آ گیا، دعا پر یہ بصرہ کے حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس ہے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ایک غلام جا رہا تھا، ایک غلام شرابی کبابی، ان کے دو احباب اس میں ہیں، 4 درہم دے دیے، 4 درہم، اس آمین پر یاد آیا، 4 درہم دے دیے، جاؤ کچھ بازار سے پھل لے کر آؤ۔ گزر رہا تو ایک مجمع لگا ہوا ہے، تو پوچھے یہ کیا ہے؟ کہا کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے۔ تو بیٹھے تھوڑا سا سنا، اتنے میں ایک سائل مانگتا ہوا آیا، تو مجھے کچھ 4 درہم چاہیے۔ تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی فرمایا آپ میں سے کوئی شخص ان کو دے دے، اگر 4 درہم کسی کے پاس ہو تو ہم ان کو 4 دعائیں دیں گے۔ وہ غلام جو آقا کے 4 درہم لے کر آیا تھا بازار سے پھل لینے کے لیے، وہ 4 درہم اس کو دے دی۔ تو منصور رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ مجمع ہے کہ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے، آمین پر نا، تو آپ بتائیں کہ آپ کیا دعا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، آزادی چاہتا ہوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دے، دعا مانگو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین ہمارے بیت المقدس کو، ہمارے قبلہ اول کو آزاد فرما، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو خیر سب لوگوں نے آمین کہا۔ دوسری دعا کیا چاہتے ہو؟ کہ 4 درہم آقا کے تھے، میرے تو نہیں تھے نا، اب میں واپس جاؤں تو میری کیا بنے گی؟ دعا کرو مجھے 4 درہم مل جائیں تاکہ میں آقا کو واپس کر دوں، دعا کر لی۔ تیسری کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ میرے آقا شرابی کبابی ہے بہت، ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، توبے کی توفیق مل جائے، یہ بھی دعا ہو گئی۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کا دعا مانگ لو میری اور میرے آقا کی اور واعظ کرنے والوں کہا کہ آپ کی اور یہ جتنا مجمع ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، یہ بھی دعا ہو گئی۔ اب یہ چلا گیا اپنے آقا کے پاس، تو وہ تو تھا ہی وہ پی کر دھت فلاں چیز۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو سبب بنا دیتے ہیں۔ جیسے فاروق اعظم تلوار لے کے گئے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، راستے میں جو کچھ ہو گیا۔ اب جب آقا کے پاس پہنچے، دیر سے کیوں آیا؟ وہ پھل بھی لے کے نہیں آیا، یہ بیچارہ بیگی بیل آقا جو ہے یہ تو غلام ہے۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر، بہت مختصر کر رہا ہوں میں، تو کہا کہ وہ 4 درہم میں نے دے دیے اور 4 دعائیں لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا۔ فلاں ایک صاحب واعظ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی دعا یہ کہ میں نے دعا کی تھی غلام ہوں آزادی مل جائے، آقا نے کہہ دیا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا، پہلی دعا دستی قبول ہو گئی۔ دوسری کیا مانگی تھی؟ کہا کہ وہ آپ کے پیسے تھے میرے تو نہیں تھے، تو میں نے دعا کرائی کہ 4 درہم جو ہے مجھے واپس مل جائے، جاؤ میں نے تجھے 4000 دے دیے، 4 کی بجائے اب آزاد ہو گئے تو کوئی کاروبار کرو گے نا، 4000 دے دیے۔ تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو جو ہے توبے کی، رونے لگے، توبہ تم گواہ رہو، اب میں اللہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں اپنے گناہوں کی طرف جو میں پہلے کیا کرتا تھا ان کی طرف نہیں جاؤں۔ چوتھی دعا یہ کہ اللہ کرے آپ کی بھی میری بھی اس مجمع کی بھی مغفرت ہو جائے، میں نے یہ دعا کرائی تھی۔ تو اس کا سردار آقا کہنے لگا یہ میرے بس میں تھوڑا ہی ہے، پہلے 3 میرے بس میں تھی۔ رات کو سو گئے، خواب میں ایک صاحب اعلان کر رہے ہیں اس کے آقا کو کہ جو کیا خیال ہے، تم مخلوق ہو کر، بندے ہو کر، غلام ہو کر، انسان ہو کر تم اپنا کام کرو اور وہ خالق ہو کر اپنا کام نہیں کرے گا؟ تم گواہ رہو، تمہاری بھی، تمہارے اس غلام کی بھی، اس مجمع کی بھی، سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر کب دعائیہ کلمہ ہونا چپکے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آمین کہنا چاہیے۔ کس کی آمین قبول ہو جائے وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے کہ عرض کیا میں نے کہ دعاؤں میں کتنے ہمارے بزرگ ایسے، ایک واقعہ محدث کا، محض اس پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ ایک صاحب نے چھینک ماری تھی، چھینک الحمدللہ، تو اس نے جا کر یرحمک اللہ کہنے کے لیے 1 درہم کے کشتی خرید کر یرحمک اللہ کہہ دیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کا تو بہانے چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہمارا حج، نہ ہماری زکوٰۃ،
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں یا اللہ ہم یہ لے کر آئیں. وہ تو رحمت للعالمین کے رب ہیں، اس کو بھی رحمت دینے والی ذات وہ ہے. وہ بس اپنے مخلوق کے، اللہ فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر ایمان لاؤ اور تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو تمہیں عذاب دے کر مجھے کیا ملے. وہ تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہی اگر ہاتھ کھڑے نہ کریں، جولی نہ پھیلائیں تو یہ ہمارا ہی قصور ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا دے، اپنا در کا بنا دے، اپنے در کے علاوہ کہیں نہ جھکائے. دنیا اور آخرت ہمیں اسی سے مانگنی چاہیے جیسے تمام انبیاء نے مانگی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.